لوگ کہتے ہیں نا فلاں کہاں ہے، وہ اوپر سے یا اللہ سب نے دیکھا نیچے رکھا، کہہ دیا اوپر سے. یعنی سب دیکھ رہے ہیں، گاؤں والے دیکھ رہے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، طلباء دیکھ رہے ہیں، رفقا دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے لے جا کر قبرستان میں نیچے رکھا. پوچھا کہاں ہے، اوپر سے. یہ اوپر کیا ہے؟ یہی تو عالم برزخ ہے، یہی عالم برزخ کہ جس نیچے رکھ دیا روح اوپر چلی گئی، عالم برزخ. مگر میں آپ سے کچھ آج اور ہی کہنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے تقریر کا ٹائم نہیں دیا، اور اس علاقے کے دیہاتی لوگ جو ہیں وہ نعت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. نعت پڑھنا عبادت، لکھنا عبادت، سننا عبادت، مگر نعت سے عقیدہ نہیں سنا. معاف کریں گے مجھے شعراء حضرات، میں لگی لپٹی بات نہیں رکھوں گا کہ ہما بھی راضی رہے اور سیاد بھی راضی رہے. ہما کو کب چغت پہچانے ہے قدر الو کی، الو ہی جانے. میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب تم ناراض ہو جاؤ گے تو مجھے یہ بات نہیں، جو بات میری زبان پہ آ گئی مجھے کہنا ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ نعت لکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، لیکن عقیدہ یہ علماء کی تقریروں سے سدھرے گا. عقیدہ نعت سے اور منقبت سے نہیں سدھرتا ہے. عقیدہ اگر سدھارنا ہے تو علماء کی تقریروں سے، علماء کی تقریروں سے عقیدہ سدھر جاتا ہے، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. اگر عبادت ہی کرنا ہے تصویر لے کے بیٹھ جائے. مگر لوگ ادھر دانا پھینکتے ہیں، مگر دانا ادھر پھینکنے کا نہیں ہے، دانا ادھر پھینکنے کا. مگر کیا کرتے ہیں لوگ دانے اندر پھینکتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نعت سنو، لیکن تقریر پہلے سنو. مگر یہ قوم کے بھی وہ نہیں ہے، یہ قوم کے جو رہنما حضرات ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مقرر کو کب پیش کریں گے اور پیر کو کب پیش کریں گے. لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ پیر کو گونگا ہونا چاہیے، پیر کو تقریر نہیں کرنا چاہیے، بس اس کے ہاتھ ایسے کانپتے ہوں اور بیٹھا ہو اور وہ آئے اپنی زیارت کرائے اور چلا جائے. ایسا نہیں، وہ بریلی ہے، بریلی گونگوں کی جگہ نہیں ہے. بریلی وہ زمین ہے کہ جس زمین سے دنیا والوں کو بولنے کی زبان عطا کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے اس رسالت کا پیغام بریلی سے دیا گیا ہے. اس پیغام کو عام کرنے کے لیے بریلی میں علماء پیدا کیے جاتے ہیں، بولنے والے پیدا کیے جاتے ہیں. تو ہم بریلی سے آئے، ہم بریلی کے غلام ہیں، خادم ہیں، اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم ہیں. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ آئے اور چہرہ دکھا کے چلے جائیں. تو ٹائم آپ نے شورا کو پہلے دے دیا، مجھے بعد میں. اب یہ وقت تقریر سننے کا نہیں ہے، یہ وقت اب تقریر کھانے کا. اس لیے کہ میری خود آنکھیں جو بڑی تھی تھوڑی چھوٹی ہو گئی. اب یہ چھوٹی کیوں ہوئی ہیں یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی مجھ سے زیادہ چھوٹی ہو رہی ہے. منہ کھل رہے ہیں، کم سے کم میرا منہ تو نہیں کھل رہا. آپ کے تو منہ بھی کھل گئے. تو میں بنگال سے نہیں آ رہا ہوں، میں بہار سے آ رہا ہوں. بنگال سے آتا ہوں تو کلکتہ سے میں بنگالی رسول اللہ ضرور لے کر آتا. سلیگوڑی سے کر آتا تو بنگالی رسول اللہ لے کر آتا، تاکہ اپنی تقریر میں بنگالی رسول اللہ کی طرح آپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دیتا اور آپ گھٹک جاتے. تو میری تقریر کوئی بنگالی رسول اللہ تھوڑی ہے. تقریر آنکھیں کھول کر منہ بند کر کے سنی جاتی ہے. اب یہ وقت آ گیا کہ منہ کھل گئے، آنکھیں بند ہو رہے ہیں.
تو یہ وقت تقریر نہ سننے کا ہے نہ سنانے کا ہے. اس وقت میں تو کوئی اچھا کلاکار قسم کا شاعر پیش کیا جائے جو کہے اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں، ایک ہاتھ اٹھاؤ ماں کے نام پر، ایک ہاتھ اٹھاؤ باپ کے نام پر، اور خود کھڑے ہو جاؤ رسول پاک کے نام پر. تو اس وقت تو ایسا شاعر چاہتے ہیں. اور جب یہ قوم تقریر سننا نہیں چاہتا، اس وقت میں آپ نے اس قوم کے سامنے اس بوڑھے کو بٹھایا ہے، 74 سال کا بوڑھا. اب ایسے وقت میں آپ کی کیا خدمت کر سکتے؟ مگر ایسا نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہے، تجربہ بہت زیادہ. اور جو مولانا شفیق صاحب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، مگر پھر بھی آپ ضد کر کے لے آئے، میں اتنی دیر اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتا، میری مجبوری ہے، عمر زیادہ ہے. اور یہ تو اعلیٰ حضرت کی برکت ہے، میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کی برکت ہے کہ یہ عمر کے جس عمر میں مجھے پلنگ پر ہونا چاہیے، آج اس عمر میں بھی اٹیچی لے کر میں اکیلا سفر کر رہا ہوں. یہ میرا اپنا قرار نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے، مفتی اعظم ہند کی برکت. آپ کے والد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی بنا دے، آپ کے سارے گھر کو، ان کی اولادوں کو حاجی بنا دے. مکھیا جی آپ نے حج کر لیا جی، عمرہ کر لیا، اب تو آپ کو حج کو جانا ضروری ہو گیا. پہلے اب حج کرنا، اس کے بعد عمرہ کرنا. ان کی عمر دیکھیے، سفید داڑھی ہے، میرے خیال سے 60 سال کے اوپر عمر ہے. 55 سال، چلیے 55 سال کے مان لیجئے کہ انہوں نے 55 میں حج کیا ہو، اب ہو گئے 55. جب 55 کے ہو گئے تو 55 میں جب حج کیا تھا تو لوٹ کے آئے کہ آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟ حاجی صاحب 5 سال کا بچہ بھی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی. 10 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حاجی. 20 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حاجی. 40 سال کا ہو گیا تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. 50 سال کا ہو گیا تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. 55 سال کا ہو گیا تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. 60 سال کا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. 5 سال کی عمر میں حج کیا، 60 سال کا ہو گیا، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی کہتے کہتے زبان گھسی جا رہی ہے، مگر وہ حج نہیں ہو رہا. 70 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. 80 کے ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. یا اللہ، یہ 55 میں حج کیا تھا، یہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ 80 سال کے ہو گئے مگر ابھی وہ حج ختم نہیں ہوا ہے. حاجی صاحب حاجی صاحب. 90 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. 95 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. سینچری پوری کر دی، 100 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ حاجی صاحب. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، ساری زندگی حاجی کہا. 100 سال کے ہو گئے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. آپ کے گاؤں سے، آپ کے علاقے سے کوئی گیا خانہ کعبہ کا طواف کیا، 5 سال 10 سال 15 سال کی عمر میں 100 سال کے ہو گئے. حاجی کہتے کہتے زبان گھس گئی، اب وہ مر گئے. کون مر گئے؟ حاجی صاحب. کاندھے پر جنازہ جا رہا ہے، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ حاجی صاحب. قبر میں اتار دیے گئے کون؟ حاجی صاحب. قبر میں اتار دیے گئے، قبر بن کے تیار ہو گئی، کس کی قبر بن گئی؟ حاجی صاحب قبر بن گئی. یا اللہ، یہ حج اتنا بڑا ہو گیا، قبر میں بھی پہنچ گیا. اب پہنچ گئے مکرانہ اور سنگ مرمر پہ اس کا نام کھدوا کے لائے، چھینی ہتھوڑی سے اس کا نام لکھوایا. نام میں نہیں لکھوں گا، نام آپ خود لکھ لیتے. نام لکھنے کی
میری حیثیت نہیں ہے، نام آپ خود لکھ لینا، اس کا نام کھلوا کے لائے حاجی فلاں، سرحانے سائن بورڈ لگ گیا، حج امر ہو گیا، وہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ قبر میں بھی پہنچ گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جو ساری زندگی آپ ہمیں حاجی کہیں، ایک بات بتاؤ، ابو جہل نے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ ابو جہل نے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ ہے کوئی مجمع میں جو ایک مرتبہ اس کو کہہ دے حاجی؟ بولو بھائی، ارے وہ تو اتنا بڑا، اور مکے کا صرف مکہ ہی کا نہیں بلکہ پورے عرب کا اتنا بڑا ہنڈا تھا کہ اس کے دور میں اس سے بڑا ہنڈا گردی کرنے والا کوئی ہنڈا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ابو جہل سے بڑا ہنڈا کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہنڈا گردی کی بنیاد پر وہ تو خانہ کعبہ کا متولی بن گیا، ہنڈا گردی سے خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا، طواف کرتا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا، وہ تو ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ ہے کوئی مجمع میں جو ایک مرتبہ کہہ دے حاجی؟ بولو بھائی، ہے کوئی؟ دائیں بائیں دیکھ لو، ہے کوئی؟ علاقے میں تو بہت، یہاں ہوگا تو بولے گا نہیں، ہوگا تب بھی نہیں بولے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ہیں کچھ لوگ اس کو بھی حاجی کہہ دیتے ہیں، تو میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو آپ ہمیں ساری زندگی حاجی کہیں۔ وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، آپ ایک مرتبہ بھی اس کو حاجی کہنا نہیں چاہتے، بات کیا؟ یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ابو جہل خانہ کعبہ کا طواف تو کیا تھا مگر دامن نہیں تھا مدح پیارے مصطفیٰ کا، اس لیے ابو جہل کا حج حج نہیں ہے، اس کا حج اس کے منہ سے نہ دیا گیا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے، ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے کہ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، اپنا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا۔ ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو ساری زندگی آپ حاجی کہیں، وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، آپ ایک مرتبہ اس کو حاجی کہنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کا دامن نہیں تھاما تھا۔ یہی اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے کہ حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب دیکھو کچھ لوگ ہیں، گاؤں میں آتے ہیں، شہر میں آتے ہیں، قریے میں آتے ہیں، بستی میں آتے ہیں، دروازہ کھٹکا کرتے ہیں، یہ ڈگر ڈگر نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، گوشہ گوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، گاؤں گاؤں میں یہ بھاگے بھاگے پھرتے، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں چلو نماز، چلو نماز۔ یہ نمازیں بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور ان کے یہاں نماز پہلے ہے، نماز کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر معراج کو نہیں مانتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، معراج پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے، آپ تحفہ مانتے ہیں، معراج نہیں۔ اب اگر آپ معراج مصطفیٰ کا انکار کرو کہ نماز پڑھو گے تو ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی۔ نماز وہ نماز چاہیے ہے، پہلے معراج مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا، تب نماز پڑھو گے، تب نماز قابل قبول ہوگی۔ اور معراج کا انکار کر کے نماز پڑھو گے، ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔
چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا، اس لیے میں عالم برزخ پہ کہاں بولوں، تو لیجئے میں عالم ارواح کی تھوڑی سی بات۔ آپ کے استاد نے اپنے بچپن میں میری تقریر شروع سے کی، آپ کے استاد اپنے بچپن میں میری تقریر شروع سے کی، تو سمجھ لیجئے کہ میں کتنا پرانا رہا ہوں۔ تو عالم برزخ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے نام رکھا، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولین کو، آخرین کو، انبیاء کو، مرسلین کو، مومنین کو، مشرکین کو، ملحدین کو، کافرین کو، نجرین کو، شہداء کو، سہلاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، ابدال کو، اقطاب کو، اوتاد کو، افراد کو، مردوں کو، عورتوں کو، آپ کو، ہمیں سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع، سب کو جمع، اور سب کو جمع کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ رہی، خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ان روحوں میں روح محمدی بھی تو موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش۔ سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بول پڑی تو سب بول پڑے۔ اب انبیاء بھی بول رہے ہیں، اولیاء بھی بول رہے ہیں، اصفیاء بھی بول رہے ہیں، اتقیاء بھی بول رہے ہیں، مومنین بھی بول رہے ہیں، کافرین بھی بول رہے ہیں، مشرکین بھی بول رہے ہیں، صدیقین بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، مرد بھی بول رہے ہیں، عورتیں بھی بول رہے ہیں۔ اب سب کی روحیں جواب دے رہے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہاں عالم ارواح میں رب کی ربوبیت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا، یکتائیت کا، ایک ہونے کا اقرار لے کر آئے، اوپر سے نیچے آئے، ربوبیت کا انکار کر گئے، الوہیت ہی کا انکار کر گئے، وحدانیت کا انکار کر گئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہاں ایک ہونے کا اقرار کیا، یہاں 365 معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، عالم ارواح میں یہ لا الہ الا اللہ پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنے ایک ہونے کا اقرار لینا تھا، لے لے۔ اب اس عالم ارواح کی کانفرنس میں جو غیر نبی تھے ان سب کو باہر کر دیا۔ اب دوسری کانفرنس کا انعقاد ہوا، وہ تھی دوسری کانفرنس محمد رسول اللہ، رسالت اللہ تمام انبیاء کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے تمام انبیاء موجود ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں دنیا میں بھیجوں گا جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، ایسے وقت میں بھیجوں گا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی سے رسول کی رسالت کا اقرار بھی لے رہا ہے اور پابند بھی بنا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انبیاء رسول کی رسالت کے پابند ہیں تو آج کا انسان کیسے آزاد ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح کے اجلاس منعقد فرمایا،
لا الہ الا اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر، اس میں آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور جانے والے بھی تھے۔ مولانا سید شیر عالم جی وہ بھی وہاں موجود، سب جب تک اللہ نے چاہا اپنی مرضی سے عالم ارواح کی زندگی ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائی، جب تک عالم ارواح میں رکھ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے ہم بندے ہیں، اللہ کا جیسا حکم ہوگا ہم ویسا ہی کریں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے ہم غلام ہیں، اللہ کے حکم کے ہم بندے ہیں۔ اللہ نے جب تک چاہا عالم ارواح میں رکھا، بڑے چین سے عالم ارواح کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ تو نے لفظ کن سے ہمیں پیدا کیا، ہم یہاں عالم ارواح میں ہیں، تیرے حکم سے یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو اب یہاں سے تم اپنا سفر شروع کرو۔ یا اللہ ہم تو تیرے حکم کے بندے ہیں، جیسا تیرا حکم ہوگا ہم ویسا ہی کریں گے، یا اللہ تیرے حکم سے اب ہم کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ باپ کی پشت میں چلے جاؤ، تو اللہ کے حکم سے ہم اپنے باپ کی پشت میں آ گئے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جی باپ کی پشت میں آپ تھے، زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے، اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے آج بیٹھے ہوتے؟ جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے ہم اپنے باپ کی پشت میں زندہ رہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا اور کیسی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو اب تم اپنا سفر شروع کر لو، اب یہاں سے تم اپنی جگہ بدلو۔ باپ کی پشت سے جگہ بدلی اللہ کے حکم سے، یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، ماں کے پیٹ پہ چلے جائیں، ماں کے پیٹ پہ چلے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ ایک بات بتاؤ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا مسئلہ دیکھو تجربے کار آ رہے ہیں۔ بہرحال تو ماں کے پیٹ پہ تھے نا، ماں کی ممتا کتنی مشہور ہے۔ ماں کے پیٹ میں آپ جب تھے تو بھوکے تھے کہ بھرے بھرے تھے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا، کس حال میں رکھے گا۔ اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں ہمیں اور آپ کی زندگی دی تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں آپ زندہ، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو سفر شروع کرو، اب یہاں سے جگہ بدلو۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کی ممتا کے ساتھ، ماں کی پیٹ کی محبت میں ہم ماں کے پیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، دنیا میں چلے جائیں۔
تو اللہ کے حکم سے ہم یہاں دنیا میں آ رہے ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے اللہ نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 105 سال، 103 سال، ابھی بھی 103 سال کے ایک بزرگ موجود ہیں بنارس میں۔ جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں ہمیں زندگی دے گا، دنیا میں ہمیں رکھے گا، چاہے کتنی بڑی بڑی حکومتیں مل جائیں، چاہے کتنی بڑی بڑی تنظیمیں بن جائیں، مسلمانوں کو نکال دیں گے، مسلمانوں کو بھگا دیں گے، ہم اللہ کے حکم سے دنیا میں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم دنیا میں ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہمیں دنیا میں رکھے گا، اللہ کی مرضی سے ہم یہاں رہیں گے، اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہم دنیا میں رہیں گے۔ ہم 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جب تک اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کی زندگی دی، ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، اب یہاں سے تم چلو، یہاں سے تم اپنا سفر شروع کرو، اب یہاں سے تم اپنی جگہ بدلو۔ یا اللہ، ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے ہم نے کمایا ہے، گاڑی ہماری یہاں ہے، باڑی ہماری یہاں ہے، بیوی ہماری یہاں ہے، مکان ہمارا یہاں ہے، دکان ہماری یہاں ہے، باپ ہمارا یہاں ہے، بیٹا ہمارا یہاں ہے، ماں ہماری یہاں ہے، بہن ہماری یہاں ہے، دکان ہماری یہاں ہے، زمین ہماری یہاں ہے، ساری دولت، ساری زندگی کی محنت کی کمائی ہماری یہاں موجود ہے۔ اے اللہ، اب اس کمائی کی محنت سے کمائی کی دولت کو، مکان کو، دکان کو، زمینوں کو چھوڑ کر یا اللہ اب ہم کہاں چلے جائیں؟ نہیں، چلو، ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہمیں یہاں دنیا میں رکھے گا، اللہ کا حکم آ گیا، چلو یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ کہ اوپر ہو نیچے چلے جاؤ، اوپر ہو نیچے چلے جاؤ، دنیا میں ہو اب زمین میں چلے جاؤ، زمین پہ ہو اب زمین میں چلے جاؤ۔ زمین میں چلے گئے، سب کے سامنے زمین میں رکھا، سب نے دیکھا کہ زمین میں رکھا، مگر قرآن کیا فرما رہا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ عالم برزخ یہ ارواح کہاں رکھی جائیں گی؟ عالم برزخ میں، تو رکھا سب کے سر سے نیچے، اوپر ہے، کہاں چلے گا؟ اوپر ہے، اوپر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اللہ کے حکم سے ہم قبر میں چلے جائیں۔ ایک بات بتاؤ، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے، مردہ سے ہوں گے کہ زندہ سے؟ یہ تو وہابی بھی کہتا ہے کہ سوال ہوں گے، دیوبندی بھی کہتا ہے کہ سوال ہوں گے نا؟ کس سے ہوں گے؟ مردہ سے ہوں گے کہ زندہ سے؟ بولے گا کون؟ مردہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو مر گیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کہیں دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم مر گئے۔ لکھا ہے قرآن میں، کیا لکھا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ چکھتا کون ہے؟ زندہ چکھتا ہے کہ مردہ چکھتا ہے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے لوگوں، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے یہ تو چکھنے والا ہی جانے۔ ایسا چکھتا ہے کہ پھر دوبارہ دنیا کی کسی چیز کو چکھتا ہی نہیں۔ اتنے مزیدار مزہ ہے اس موت کا،
مزہ اتنا مزیدار ہے کہ پھر کوئی دوسرا مزہ چاہتا ہی نہیں، سب کچھ ہو جائے، اتنا مزیدار ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، مردے سے سوال ہوں گے کہ زندے سے؟ اچھا تو سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ آپ کی کون سی زبان ہے؟ یہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ میتھلی۔ میتھلی میں سوال ہوں گے، آپ نے میتھلی زبان بولتے ہیں۔ مکھیا جی کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ میتھلی، سرجا پوری، ہندی، اردو، انگلش، بنگلہ۔ ہم تو بنگلہ والے ہیں، میتھلی والے ہیں، سرجا پوری والے ہیں، ہندی والے ہیں۔ یا اللہ، وہاں تو سوال عربی میں ہو رہے ہیں، ہمیں عربی آتی ہے۔ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ آپ کی زبان میں نہیں ہوں گے جو آپ بول رہے ہیں، اس زبان میں سوال ہوں گے جو زبان میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، جو بولی میرے مصطفیٰ کی بولی ہے۔ گویا قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ مدرسہ چلا کے عربی پڑھانا اور ہے، عربی بولنا اور ہے۔ آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ عربی جانتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے عربی جانو یا نہ جانو، بولو یا نہ بولو، مگر قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ عربی ہی میں ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے، چلو بس اوپر سے نیچے گئے، نبی کی بولی آ گئی، نبی کی زبان سیکھ گئے، وہ زبان بولنے لگے جو زبان میرے نبی کی زبان ہے۔ عربی میں فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں من ربوں کا، جواب دے رہے ہیں ربی اللہ۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، ایک اللہ کے حکم کا کمال یہ ہے کہ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، عربی آ گئی۔ مردہ بول رہا ہے، عربی کے زندہ بول رہا ہے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں پڑے رہنا ہے، کہ قیامت تک قبر ہی میں پڑے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ بھی نہیں پڑے رہنا ہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے ہم بندے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے، اللہ جب تک چاہے گا قبر کی زندگی عطا فرمائے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم قبر میں رہیں گے، مگر ہمیشہ ہمیشہ تو قبر میں بھی نہیں رہنا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، چلو اٹھو، سفر شروع کرو۔ یا اللہ، بڑی مشکل سے تو اوپر کے حالات دنیا کے بھولے ہیں، سب کو چھوڑ کے اب یہاں بڑے آرام سے چین سے لیٹے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، اب اس سکون کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ یا اللہ، فرشتوں کے سوال جواب ہو گئے، تب تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، تب تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یا اللہ، اب اس جنتی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں؟ نہیں، اللہ کے حکم کے ہمارا سب غلام ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں، جیسا اللہ کا حکم ہوگا ویسا کرنا پڑے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ یا اللہ، کہاں چلے جائیں؟ کہاں میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ یہ ٹکناری ہے، ٹکناری سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کر جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو ٹکناری سے میدان محشر میں راستہ معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ٹکناری سے میدان محشر میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ ٹکناری سے اب کدھر ہو کے جانا؟ اب ہم فاتح پور ہو کے جائیں یا
مہوا ہو کے جائیں، حاجی پور ہو کے جائیں، پٹنہ ہو کر جائیں، کٹیہار ہو کر جائیں، ہم لکھنؤ ہو کے جائیں، دلی ہو کے جائیں، بریلی ہو کے جائیں، ہم پاکستان ہو کے جائیں، بنگلہ دیش ہو کے جائیں، ہم کدھر سے جائیں یا اللہ ہم نے راستہ تو نہیں دیکھا، راستہ نہیں دیکھا. ایک اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. اٹھے، مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اب وہاں کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ راستہ بتانے والا ہی کوئی نہیں ملے گا. راستہ پوچھو گے کس سے؟ اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. تو ٹکناری کے قبرستان میں دفن کیا تھا، اب میدان محشر میں جمع. ارے بڑا بوڑھے لوگ، اتنا لمبا راستہ، یہ کتنا لمبا راستہ ہے. راستے میں دریا بھی پڑیں گے، راستے میں سمندر بھی پڑیں گے، راستے میں پہاڑ بھی پڑ سکتے ہیں، راستے میں ریگستان بھی پڑ سکتے ہیں. تو یا اللہ ہم نے تو پانی میں تیرنا نہیں سیکھا، پہنچیں گے کیسے؟ اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. اب چاہے پہاڑ چڑھ کے جانا پڑے، سمندر میں تیر کے جانا پڑے، جیسے بھی جانا پڑے، اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ. راستہ بھی کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بس میدان محشر میں جمع ہو. میدان محشر میں پہنچ گئے، دفن کیا تھا ٹکناری کے قبرستان میں. اب میدان محشر میں جمع ہوئے تو بیٹا بھی مل رہا، باپ بھی مل رہا، بھائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، بہن کو بھی پہچان رہے ہیں، چچا کو بھی پہچان رہے ہیں، دادا کو بھی پہچان رہے ہیں. یہ میرا دادا ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہے. زندگی بھر میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. مگر وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو. سب ایک دوسرے کو پہچانے گے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا مرید ہے، سب وہاں ہے. یہ میرا استاد ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے. سب کے پہچان ہے، مگر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے. وہاں اگر کوئی ایک ذات ہے مدد کرنے والی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ببرکات ہے، جو دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں، قبر میں بھی کام آ رہے ہیں، میدان محشر میں بھی کام آ رہے ہیں، جو یہاں بھی کام آ رہے ہیں وہاں بھی کام آ رہے ہیں. میدان محشر میں جمع ہو. اب ہمیشہ تو میدان محشر میں بھی کھڑے نہیں رہنا، میدان محشر میں بھی ہمیشہ نہیں کھڑے رہنا. ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے ہم بندے ہیں. جیسا اللہ کا حکم ہوگا ویسا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. اب کھڑے میدان محشر میں کب تک کھڑے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کتنا وہاں میدان محشر میں رکھے گا. جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم میدان محشر میں رہیں گے. اللہ کی مرضی سے ہم میدان محشر میں آئیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب نام اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جا رہے ہیں، تو اب نام اعمال اگر الٹے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیر نہیں ہے، اور اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تو خیر ہے، جنت کا پروانہ مل گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے حکم سے عالم ارواح میں جمع ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، باپ کی پشت میں آئے تھے، اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم قبر میں لیٹ گئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمارا پھر سفر شروع ہوا ہے، میدان محشر میں جمع ہوئے ہیں. اللہ کا حکم آیا، جدھر کا حکم ہوگا. اب اللہ کا حکم آ گیا، جس کے لیے جدھر کا حکم ہو گیا وہ ادھر چلا گیا، جس کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس کے لیے جنت کا حکم ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. تو ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنا
لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ چلیے صاحب جہنم کا حکم ہو گیا، جہنم میں چلے گئے، ارے ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی نہیں پڑے رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ تھوڑی جہنم پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان سلامت لے کر آئے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان سلامت لے کر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی پڑے نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جفاکار ہے، خطاکار ہے، ناہنجار ہے، مستحق عذاب نار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو ہم مرے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بیٹا رو رہا ہے میرے باپ مر گئے، وہ بھائی رو رہا ہے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا رو رہا ہے میرا بھتیجا مر گیا، ارے اللہ یہ مرا کب ہے؟ یہ مرا ہی نہیں ہے، یہ سفر میں ہے، سفر میں یہ جگہ منتقل کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے کسی مسلمان کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ یہ مر گیا، ہمارے یہاں مر گیا نہیں بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے تو انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، جگہ منتقل کر گئے، اوپر سے نیچے چلے گئے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لفظ انتقال کا ہے، مر گئے بعد میں اپنے اس لیے کہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا، جب وقت نہیں دیا تب تک 3 بج گئے، اگر وقت تقریر کا دے دیتے تو شاید فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ چونکہ وقت کافی ہو گیا اور جمعے کے دن بڑی تیاری کرنا ہونا ہے، سونا بھی ضروری ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اور یہ مولانا ابرار القادری صاحب اور مولانا شمشاد القادری صاحب، مولانا شفیق القادری صاحب کے سفارش جو میرے پرانے خلیفہ ہیں نیپال میں، ان کی ایما پر، ان کی سفارش پر اور ان حضرات سید شیر علی کے صاحبزادے مولانا ابرار الحق صاحب، مولانا شمشاد القادری صاحب، ان کی خدمات دینی کو دیکھ کر اور مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت والجماعت کی خدمت کو دیکھ کر میں اپنی خوشی سے مولانا سید ابرار القادری صاحب اور مولانا شمشاد القادری صاحب کو جملہ اعمال و افعال و اشعال و اوراد و وظائف و نقوش و تعویذات وغیرہ جن کی اجازت مجھ فقیر کو سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی مقدس بارگاہ سے حاصل ہوئی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی وہ برکتیں جو حضرت سیدنا حضور برہان حق، حضور برہان ملت کی بارگاہ سے جو برکتیں حاصل ہوئی اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد و مرید و خلیفہ اور روحانی بیٹے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ کی بارگاہ سے جو اجازات مجھے نقوش و تعویذات وغیرہ کی اور کاشف الاسرار شریف کی اجازات جو حاصل ہوئی اور حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی وہ برکتیں جو حضور مفتی اعظم ہند کی وساطت سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئی، میں اپنی خوشی سے مولانا ابرار الحق، مولانا شمشاد الحق کو وہ اجازات دینے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ جو اجازت مجھ فقیر کو حضور مفتی اعظم ہند سے اعلیٰ حضرت امانت مجھ فقیر کو حاصل ہوئی،
اور وہ امانتیں سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی جو حضور برہان ملت کی مقدس بارگاہ سے مجھ فقیر تک پہنچی، اور اعلیٰ حضرت کی وہ برکتیں جو حضرت ضیاء الملت والدین قطب مدینہ سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئیں، اور اعلیٰ حضرت کی وہ امانتیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں جو حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کی وساطت سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئیں۔ میں اپنی خوشی سے مولانا شفیق القادری صاحب کے کہنے پر اپنی خوشی سے میں ان دونوں کو یعنی مولانا سید ابرار الحق صاحب قادری اور مولانا سید شمشاد قادری صاحب کو جملہ اعمال و افعال و اشعال و اوراد و وظائف و نقوش و تعویذات وغیرہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی خلافت دے کر اپنا خلیفہ مجاز اور بریلی کا معتمد خاص منتخب کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور ان دونوں کو جملہ اعمال و افعال و اشعال و اوراد و وظائف کی اجازت کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی اجازت اس لیے اس امید کے ساتھ دے رہا ہوں کہ مولانا ابرار الحق مولانا شمشاد الحق قادری ان کی وساطت سے ان کی ذات سے سلسلہ قادریہ رضویہ نوریہ کو فروغ پہنچے گا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہوگی۔ اس امید کے ساتھ میں نے ان دونوں بزرگوں کو جملہ اعمال افعال اشعال اوراد وظائف نقوش تعویذات وغیرہ کی اجازات کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ اور حامدیہ جن کی خلافت مجھ کو حاصل ہے، میں نے ساری خلافاتیں ساری اجازتیں جو مجھ کو حاصل ہیں میں نے ان کو اس امید کے ساتھ دی کہ ان کی ذات سے سلسلے کو فروغ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے، ان کو دست شفا عطا فرمائے، اور ان کی ذات سے ان کی وساطت سے دین و سنیت کو مسلک اعلیٰ حضرت کو اور سلسلے قادریہ کو فروغ عطا فرمائے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔